حوالے سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ اس کو صرف دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے. شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ایسے وہاں کوئی ماحول بنی ہوئی ہے کہ ٹیچروں کا قتل عام ہو رہی ہے اور پھر الزام بلوچوں پہ لگائی جاتی ہے, اور اس کو تحقیق کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ واقعی بلوچ اپنے استادوں کو مار رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل ہے. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کو پہلے بھی پسماندگی کی طرف ایجوکیشن کے حوالے سے لے جایا گیا. ایک دفعہ اور بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو, آنے والی نسلوں کو ایجوکیشن سے دور رکھا جائے تاکہ اللہ پاک نے اس سرزمین پر جو وسائل اس کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اس پہ یہاں کے لوگ بے خبر ہوں اور اس کو اپنے ضروریات زندگی کے لیے یا اپنے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس ایسا کوئی شعور نہیں ہو کہ اس کو استعمال میں آنے والی نسل لا سکے. میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بہت بڑی گہری ایک بات ہے. اس کے لیے ہمیں تمام بلوچوں کو سوچ کر دیکھ کر یہ ایک چیز کرنا پڑے گا کہ یہ کیا اس کے پیچھے عوامل کیا ہے. اگر آنے والی نسل بھی ہماری ان ایجوکیٹڈ ہو گئی اور تعلیم سے بالکل مطلب دور ہٹے, کہیں تعلیم نہیں ہوا, تو آنے والے وقتوں میں تو میرے خیال میں اتنا بڑا بلوچستان اور خوبصورت بلوچستان جس کے سینے میں ہزاروں لاکھوں ایسے معدنیات ہیں کہ جس کو ہم ابھی تک ان کا نام نہیں جانتے ہیں, تو اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. دوسرے غیر آ کے اس کو ہماری جہالت کی وجہ سے اس کو لوٹ کے لے جائیں گے, جو آج کل ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ میں خاص کر یہ بتاؤں کہ جن جن علاقوں میں ایک چیز کو آپ ایز اے بلوچ نوٹ کر لے, جو بلوچ سردار یا ان کے فیملی تھوڑے پڑھ لکھ گئے ہیں یا دنیا کو دیکھ چکے ہیں, وہ ابھی بھی اپنے علاقوں سے مفت میں اٹھا کر کے دنیا کی مارکیٹوں میں یہاں کی معدنیات کو نیلام کر رہے ہیں. آپ میرے خیال میں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, لسبیلے میں چلے جائیں, ایسے ہی ہو رہا ہے. جالاوان میں آپ دیکھ لیں تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہے. سرداروں کی آشیرواد کے تھرو جتنے بھی معدنیات ہیں باہر کی کمپنیاں وہاں سے اٹھا کے لے جا کے نیلام کر رہے ہیں ان کو, اور باہر کے ملکوں کو چلی جا رہی ہیں. یہ سارے بلوچ قوم کی ملکیت ہے اور مشترکہ ملکیت ہے تمام بلوچ کے لیے, لیکن ان حالات سے فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ اس جو معدنیات ہے اس کا مس یوز بہت کر رہے ہیں. اس پہ بلوچ قوم کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے, اور اگر اسی طریقے سے تعلیم سے دوری رہی تو ایسے چیزوں پہ توجہ نہیں آئے گا. اس کو ابھی تو شکر ہے کہ ہمارے سردار اس کو لوٹ لاٹ کے لے جا رہے ہیں. کل کو ایسا ہوگا کہ غیر بلوچ آئیں گے, لوٹ لاٹ کے لے جائیں گے, ہم سمجھ نہیں سکیں گے, کیونکہ اگر ہم محتاج ہو گئے, ہمیں صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے, کسی نے ہمیں روٹی دی تو ہم اس پہ گزارا کریں گے اور ہمارے جتنے وسائل ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. جس طریقے سے جو ریکوٹک کا جو حالت ہوئی ہے, جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اس کو, جس طریقے سے اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مختلف دلائل دے رہے ہیں کہ جی 25% بلوچستان کا اور 75% فلان کمپنیوں کا, اور جو را مٹیریل ہوگا ان کی صفائی ستھرائی ہوگی, میں تھوڑا سادگی لفظ میں بول دوں گا, اس کو جو ہے باہر لے جا کے اس کو ریفائن کرنا پڑے گا, کاپر کو الگ, گولڈ کو الگ, فلانے کو الگ. یہ ساری داستانیں ہیں. جو کچھ ہونا ہے بلوچستان کے اندر ہونا ہے, اور اس پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں صوبائی گورنمنٹ کو کہ اس نے اسٹینڈ کی ہوئی ہے. یہ بہت بڑے دنیا کا سب سے بڑے ذخائر ہے. ڈاکٹر سمر مبارک مند اس نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ وہ سارے چیزیں, ہمارے پاس وسائل بھی ہے, ہمارے پاس ٹیکنیک بھی ہے, ہمارے پاس وہ سارے ذرائع ہیں کہ ہم اس چیز کو خود کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے اتنی للچائی ہوئی نظریں ہیں. کئی لوگوں سے میری ملاقات جہاں ہوئی ہے وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں ہم نے جا کے ریکارڈنگ پہ دیکھا ہے 2-4 وہ بلوچوں کے گھر ہے, وہ بیچارے تو خوش ہے کہ ہمارے لیے روڈ بن گیا ہے. میں نے کہا بابا بلوچستان کے ہر بلوچ کو پتہ ہے کہ اس کے کچے مکان کے نیچے, اس کے جھونپڑی کے نیچے کیا کیا ذخائر ہے, کیا کیا وسائل ہے. ان کا نام نہیں جانتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے اس کے نیچے ہے. جس طریقے سے آپ لوگ پینٹ کوٹ میں جا کے ان کی وہ سادگی کو دیکھتے ہو, وہ اتنے سادے نہیں ہیں کہ تمہارے حوالے یہ چیزیں کرے. ایک اور موقع پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نام نہیں لے سکتا ہوں اس کا, ایسا کوئی انسان تھا جو کہ وہ کمپنیوں کے لیے کام کرتا رہتا تھا. وہ دوسرے سے مخاطب ہو کے
بات کر رہا ہے فون پہ، جس کا مائک آن ہوا تھا، ابھی مجھے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا بندہ، اور اس سے پہلے بات کر کے پھر مجھے سمجھانے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے کہ گورنر بلوچستان کے منہ میں تھوڑی سی شکر دیں گے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تھوڑی سی گڑ دیں گے، یہ اس کے الفاظ تھے، اور یہ پبلک اٹھے گا اس کے منہ میں کلاشنکوف دیں گے. تو اس پہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا شخص، وہ یہ جو الفاظ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں بیٹھا ہوں، تو یہ الفاظ ادا کیا تو میرے سامنے تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ کلاشنکوف اگر وہ اٹھا سکتے ہیں وہ بلوچ بھی اٹھا سکتا ہے. اگر اس طرح کینیڈین چلی ولی کے جو بھی آ جائے گا، جہاں کے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے آئیں گے، بلوچ اپنے وسائل کو نیلام ہونے نہیں دے گا. اس کا مالک بلوچ ہے، اور یہ بلوچ جب تک خوشحال نہیں ہوا ہے یہ کسی کو اس پہ ہاتھ رکھنے نہیں دے گا. اور میرا تمام بلوچوں سے گزارش ہے، ہزار اختلافات کے باوجود اس لالچ کو دور رکھے جو ہمارے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، یا میری جماعت کو یا مجھے یا کوئی اور جماعت کو یہ آفر دیں گے جی آپ کے پارٹی فنڈ کے لیے ہم $5 لاکھ دیں گے، $10 لاکھ دیں گے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے اور اس مادر وطن کی قسم کھانا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل پہ، اپنے حقوق پہ کسی سے کوئی بارگیننگ نہیں کریں گے، اور اپنے حقوق کے لیے سب سے زیادہ بڑی قیمتی جان ہوتی ہے، اس کو بھی ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے اور مجھے اس کی معلومات ملی ہے کہ بلوچستان سرکار میں جب نواب اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے 2 یا 4 ایکڑ زمین اسلام آباد میں خریدی تھی بلوچستان حکومت کے حوالے سے. آج وہاں پر لوگ جو آباد ہیں، لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ وہ بلوچوں کو الاٹ نہیں کیے جاتے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر کم ہیں. اس کے بارے میں معلومات ہے آپ کو کہ یہاں کوئی ایسی پراپرٹی بلوچستان حکومت کی طرف سے خریدی گئی اور اس کو بلوچ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی؟ جی ہاں، وہ ہے، میرے خیال میں کچھ فلیٹس بنے ہوئے ہیں، زمین کی رقبہ کیا ہے وہ سارے ہیں، لیکن وہ جو بلوچستان سے جو آفیسر آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بلوچ ہے نان بلوچ ہے، وہ بلوچستان کے آفیسرز کے نام سے وہ جب آ جاتے ہیں یہاں تو پھر اپنے رابطے کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے اپنے نام پہ وہ الاٹ کرتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں پر بلوچ بولنے والے 2 یا 4 ہی ہوں گے، لیکن غیر بلوچ وہاں زیادہ آباد ہیں. تو آپ اس کے حوالے سے اگر یہ واقعی بلوچستان کے اور بلوچ عوام کے پیسوں سے یہ خریدی گئی زمین ہے تو اس کو آپ اس کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں کہ وہ واقعتاً صحیح استعمال ہو رہی ہے، وہ زمین وہاں کے فلیٹس بنے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں اور بلوچوں کے استعمال میں ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے کوئی آپ نے اس اقدام کیے ہیں؟ کوئی دیکھیں جی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچ اس میں کم ہیں لیکن بلوچستان کے لوگ زیادہ ہیں. تو بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھ لیں وہ بلوچستان کے حوالے سے بنی ہوئی ہیں تو اس میں میرے خیال میں بلوچستان کے لوگ زیادہ ہیں. اس پہ اگر ہم جائیں کہ بلوچستان کے لوگوں میں بلوچوں کو زیادہ ملنی چاہیے، اتنے بلوچ جہاں نہیں ہیں کہ وہ سرکاری ملازمتوں میں بہت کم ہیں تو ان کو یہاں فلیٹ دی جائے، یہاں کھپایا جائے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے یہاں تقریباً 15 20 30 نوجوان یا بزرگ دیکھے ہیں جو جہاں وہاں سے آ کے یہاں فیڈرل میں ملازمتیں کرتی ہیں. جہاں بہت کم ہے، ہمارے لوگ ایک تو آتے نہیں ہیں، اگر آ جائیں ان کو ایسے مواقع نہیں دی جاتی ہے کہ وہ ادھر آگے بڑھے تو بہتر سمجھتے کہ اپنے وطن میں ہی رہے. اچھا، ایک آپ کا ذاتی آپ کا سوال کہ آپ نے ایک کتاب لکھا تھا بلوچستان کی تاریخ، بلوچ تاریخ کو، اس کو کتنی پذیرائی ملی؟ دیکھیں جی، جو تاریخ سے دوستی رکھتے ہیں، تاریخ کا شوق رکھتے ہیں، تقریباً میں نے کافی کتابیں بھیجی ہیں مختلف جگہوں پر، اور جہاں جہاں میں نے خود نظر رکھا ہوا ہے وہاں اللہ کے فضل سے صحیح لوگوں کے لیے جا رہے ہیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں خاص کر پنجاب میں، جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا، یہ بلوچ کلچر کے حوالے سے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس سے میں متاثر ہو کے تو یہ اپنا ہسٹری لکھنے لگا. تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو زیادہ تر پنجاب میں فری دے دوں. جہاں جہاں تک مجھے پارلیمنٹرین ملے ہیں یا مجھے ٹی وی اینکرز ملے ہیں یا صحافی حضرات ملے ہیں یا کوئی یہ ہسٹری سے زیادہ شوق رکھنے والا ہے، ان کو میں نے فری بھیجے ہیں. اور کچھ بلوچستان میں بھی بھیجے ہیں، سندھ میں بھی بھیجے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں اتنی ہمیں پذیرائی نہیں ہوئی ہیں. تو ان علاقوں میں ہم نے زیادہ تر
लोगों को गिफ्ट किए हैं ताकि वो हमारे कल्चर को, हमारी रिवायत को, चीज़ों को समझे कि बलोच कब से है, कहाँ से है, किस वक्त से है, आया ये अचानक पैदा हुआ है, आया इसका एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री क्या है, शानदार हिस्ट्री है, एक अच्छी गैरतमंद हिस्ट्री है, या ये कोई कहीं से मिल मिला के आया हुआ है और इस खित्ते पे आबाद हुआ है। उस चीज़ को हमने दिखाया उनको, और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हैसियत को यहाँ के लोगों पे थोड़ा सा वाज़े कर दें, क्योंकि यहाँ भी हमारे बलोच बहुत है, और बलोच इतने ज़्यादा है, तकरीबन पंजाब में मुझे जो कहा गया है कि 2 करोड़ बलोच है, जिसमें 50 लाख अपनी ज़बान बोल सकते हैं, बाकी मुख्तलिफ ज़बानों में बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ बलोच पंजाब में भी ज़्यादा है, बलूचिस्तान में वैसे ही है, और सिंध में काफ़ी हद तक। और अभी हमें बड़ी खुशी जो अभी हुई है कि पंजाब का गवर्नर भी एक बलोच है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो हमारा बलोच भाई है। तो इस हवाले से हमने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है और लोगों को दिखाना है कि बलोच एक अच्छी मखलूक है, अच्छे लोग हैं और बाशऊर लोग हैं। इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रतें पाई जाती हैं उन नफ़रतों को कम करना चाहिए और एक साथ मिल करके इस मुल्क में रहने की कोशिश करनी चाहिए। साहब, हम आपके बहुत बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने मसरूफियात इसमें से कुछ वक्त निकाल कर हमें दिया और इतनी मुफस्सल गुफ्तगू की हमारे साथ, और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरह अपने मामलात को और बलूचिस्तान के इशूज़ को इन पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ फोरमों पर उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।